بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے، ناول کو لائک ضرور کر دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ یہ ہے میڈم آپ کا فون۔ وہ موبائل فون اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، تھینک یو۔ اب اس میں مجھے سارے نمبر بھی سیو کر دیں، خاص کر اپنا، تاکہ میں آپ کو سارا دن تنگ کر سکوں۔ وہ اس سے فون لیتے ہوئے کہنے لگی، جانم سائیں تم مجھے کیا فون کرو گی؟ تمہیں تو تمہاری موم سے ہی فرصت نہیں ملے گی، میری تو یاد بھی نہیں آئے گی۔ اس کی گود میں سر رکھتے ہوئے وہ اس کے فون پر نمبر سیو کرنے لگا۔ نہیں، اب ان سے زیادہ بات نہیں ہوگی، وہ تو اپنے کام پر ہوتی ہیں، اور ویسے بھی ان کے پاس میرے لیے ٹائم نہیں ہوتا۔ جب کبھی ٹائم ہوگا تب کر لیں گی فون، لیکن آپ اپنا نمبر اس میں سیو کریں، وہ بھی سب سے فیورٹ لسٹ میں۔ اب سے پچھتائیں گے آپ مجھے فون دے کر، جب سارا دن تنگ کروں گی نا تب پتہ چلے گا آپ کو۔ اس کا نمبر سیو ہوتے دیکھ کر بتانے لگی تھی، میری جان بھی تمہاری، میرا دل بھی تمہارا، میرا وقت بھی تمہارا، دارم سائیں پورا کا پورا ہاتھ تمہارا۔ جتنا چاہے تنگ کرو، لیکن فی الحال مجھے تنگ مت کرنا، کیونکہ اس وقت میں بہت مصروف ہونے والا ہوں۔ اس کی گود سے سر اٹھاتے ہوئے وہ اسے اپنے بازوؤں میں بھر کر اس کے ساتھ بیڈ پر لیٹ گیا تھا، جبکہ اس کے انداز پر مسکراتے ہوئے در نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اب اس کی بے لگام جسارتوں کو خاموشی سے محسوس کرنے لگی تھی۔ میری جان، میں نے کہا نا بہت اچھے بنے ہیں، تمہیں نا بس ایسے ہی وہم ہونے لگے ہیں۔ بہت اچھے کریلے بنائے ہیں تم نے، مجھے تو بہت پسند آئے ہیں، اور ایسا کرو کہ میرے لیے پہلے سے الگ کر لو، آج تو میں بھی تمہارے ہاتھ کے بنے کریلے ہی کھاؤں گی۔ ہمنا بیگم نے مسکراتے ہوئے اس کی تعریف کر کے فرمائش کی تو زاوش خوش ہو گئی تھی۔ ہمنا چاچی سائیں آپ اتنا پیار سے کہہ رہی ہیں تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ بہت اچھے بنے ہیں، بس اب اس نشئی سائیں کو بھی پسند آ جائیں۔ اس نے ناک سکیڑ کر کہا تو ہمنا بیگم اسے دیکھ کر بے اختیار مسکرا دی تھی۔ ماشاء اللہ، ساحر سائیں کے بارے میں سوچتی کتنی پیاری لگتی ہو، لیکن منہ سے بھی اچھے الفاظ نکالا کرو، شوہر ہے تمہارا وہ۔ تم نے مجھے کبھی دیکھا ہے اپنے چاچو سائیں کے لیے ایسے الفاظ نکالتے ہوئے؟ وہ پیار سے اسے سمجھاتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں چاچی سائیں، بالکل بھی نہیں، کیونکہ میرے چاچو سائیں ہیں ہی بہت پیارے، ان پر تو پیار ہی آتا ہے، لیکن اس نشئی سائیں پر پیار کیسے آئے گا؟ آپ خود ہی تو سوچیں، ہر وقت تو انہیں بے وجہ سگریٹ پیتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ اس کے پاس ساحر سے چڑھنے کی وجہ تو بس یہی تھی، اس کا سگریٹ، اس کے علاوہ اس معصوم کے پاس کوئی مسئلہ نہ تھا، اس معصوم کو اس سے کوئی مسئلہ نہ تھا، جبکہ اب تو وہ اس کے سگریٹ سے بھی چڑھنا چھوڑ چکی تھی۔ اب تو اس کا سگریٹ پینا بھی اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ یہ بات وہ خود سے بھی شیئر کرنے سے کتراتی تھی۔ جو انسان کثرت سے سگریٹ پیتا ہے نا، اس کی شخصیت میں بہت سارے راز چھپے ہوتے ہیں، کبھی ان رازوں کو جاننے کی کوشش کرو تو تمہیں ساحر سائیں میں نشئی کے علاوہ ایک گہرا انسان ملے گا۔ وہ بہت الگ ہے زاوش، تمہیں اسے سمجھنا ہوگا، وہ اپنا آپ کھول کر نہیں رکھے گا تمہارے سامنے، تمہیں اس کے اندر جھانکنا ہوگا، اسے جاننا ہوگا۔ ہر وقت اس کے سگریٹ کے پیچھے نہ پڑی رہا کرو، کبھی اسے سمجھنے کی کوشش کیا کرو۔ جتنا اتنے سالوں میں نے اسے سمجھا ہے نا، میں بس اتنا ہی جان پائی ہوں کہ وہ صرف اس کے سامنے کھلتا ہے جس سے وہ بے انتہا محبت کرتا ہے۔ وہ دو چہرے رکھتا ہے، اپنے اصل چہرہ وہ صرف اسے دکھاتا ہے جو اسے اس قابل لگتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے۔ اسے جس سے محبت ہوتی ہے تم بھی اسے مجبور کرو وہ خود سے محبت کرنے پر، تاکہ وہ تمہارے سامنے کھل جائے۔ اسے یقین دلاؤ کہ وہ تمہارے لیے کتنا اہم ہے، تمہاری زندگی جنت بن جائے گی۔ جیسے آج اتنی محنت کر کے، اتنا دل لگا کر تم نے یہ کریلے بنائے ہیں، اتنی سی محنت اپنی زندگی پر کرو،
اور اتنی ہی دل لگا کر ساحر سائیں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ پیار سے اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے باہر چلی گئی تھی، جبکہ زاوش ان کی باتوں پر غور کر رہی تھی۔ بالکل ٹھیک ہی تو کہتی تھی وہ۔ ساحر سائی جو اس کے سامنے تھا وہ کسی کے سامنے نہیں تھا۔ وہ اس طرح کھل کر کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ اس کی شخصیت میں بہت سارے راز چھپے ہوئے تھے۔ وہ کسی سے بھی کھل کر بات نہیں کرتا تھا سوائے دارم شاہ کے، اور اب وہ بھی اس سے بھی باتیں کرتا تھا جو وہ کسی سے نہیں کرتا تھا۔ اس کا انداز، اس کی باتیں اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتی تھیں، اور آج ہمنا چاچی سائیں کی باتیں اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر چکی تھیں۔ تو کیا ساحر سائیں اس سے محبت کرتا تھا؟ کیا وہ اس کے لیے جذبات رکھتا تھا؟ نکاح کے بعد تو رشتے شروع ہو ہی جاتے ہیں، محبت ہو ہی جاتی ہے۔ اس کا تو دل تھا ہی نازک سا، پیارا سا، معصوم سا۔ اسے تو محبت ہو گئی تھی، لیکن یہ الگ بات تھی کہ وہ خود کو بھی نہیں بتاتی تھی۔ لیکن کیا وہ سخت دل انسان بھی اس سے محبت کر بیٹھا تھا؟ اس کے ذہن میں یہ سوال آج پہلی بار آیا تھا، لیکن اس کے دل کی دنیا ہلا کر رکھ گیا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا سمرا؟ کیا تم ان 5 مہینوں میں اپنی بیٹی سے بات بھی نہیں کر پاؤ گی؟ ابھی تو اسے وہاں گئے بمشکل مہینہ سوا مہینہ ہوا ہے۔ اتنا وقت باقی ہے، تب تک بین میرا جینا حرام کر دے گا۔ اتنی جلدی یہ سب کچھ نہیں بتانا چاہتا ہوں۔ تمہاری بیٹی کتنی دیر کر رہی ہے؟ اسے سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ ہم یہاں بہت بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ اسے سمجھاؤ سمرا، اس کا واپس آنا بہت ضروری ہے، ورنہ کیا؟ بولو، ورنہ کیا؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے اسے سمجھانے کی کوشش نہیں کی؟ کیوں میرا دماغ خراب کر رہے ہو؟ صرف تمہیں ٹینشن نہیں ہے اس بات کی، مجھے بھی اتنی ہی ٹینشن ہے۔ اس کے پاس اپنا موبائل تک نہیں ہے، رابطہ تک نہیں کر سکتی وہ، لیکن اس نے مجھے یقین دلایا ہے کہ 6 مہینے کے اندر دارم سے طلاق لے کر واپس آ جائے گی۔ اور تم فکر مت کرو، جب وہ واپس آئے گی تب اتنی دولت لے کر آئے گی کہ کم از کم ہمیں بین کے پیسوں پر جینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ یہ گھر بھی اس بین کا ہے؟ تم نے مجھ سے کتنی اور باتیں چھپائی ہیں۔ کیا تمہارا اپنا بھی کچھ ہے یہاں، یا ہمیشہ سے بین کے ٹکڑوں پر پلتے رہے ہو؟ یہ گھر بین کا، یہ بزنس بین کا، یہاں تک کہ جس گاڑی میں ہم آتے جاتے ہیں وہ گاڑی تک بین کی ہے۔ میں پوچھتی ہوں، اس ساری پراپرٹی جس پر تم اتنے عرصے سے اپنا حق جتا رہے ہو، اس میں تمہارا کچھ ہے بھی یا نہیں؟ وہ غصے سے اس کے سامنے پھٹ پڑی تھیں کہ آج وہ کوئی لحاظ نہیں رکھنا چاہتی تھیں، اسی لیے اسے ظاہر کر گئی تھی کہ وہ سب کچھ جان چکی ہیں۔ ہاں، نہیں ہے میرا کچھ بھی، یہ سب کچھ بین کا اور بین کے باپ کا ہے۔ ارے اس دولت کے لیے ہی تو میں نے اپنی بہن کو اس آدمی سے شادی کروائی تھی۔ مجھے کیا ضرورت تھی اس بڈھے کے ساتھ اپنی بہن کی زندگی برباد کرنے کی؟ میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا تھا۔ میری بہن سے میں نے کہا تھا کہ وہ بین کے باپ کو پھنسا لے۔ اس وقت بین کی عمر 9 سال کی تھی۔ اس کے باپ نے میری بہن کی خوبصورتی دیکھ کر اپنی پہلی بیوی کو چھوڑ دیا اور میری بہن سے شادی کر لی، اور پھر میری بہن نے بین سے جھوٹی محبت جتا کر آسانی سے اسے اپنی طرف کر لیا۔ جب بین کا باپ بہت زیادہ بیمار رہنے لگا تو اسے باتوں میں لگانا میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ میں نے اس سے گھر، گاڑی، یہاں تک کہ بزنس میں بھی پارٹنرشپ لے لی، لیکن یہ بین میری سوچ سے زیادہ تیز نکلا۔ اس کے پاس ایک ثبوت ہے کہ یہ سب کچھ میرا نہیں ہے، کیونکہ اس بڈھے نے کبھی بھی کچھ بھی میرے نام کیا ہی نہیں تھا، جس کی وجہ سے آج میں اتنی بڑی مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ بین یہ بھی جانتا ہے کہ میں نے اس کے باپ کے ساتھ بہت زیادہ فراڈ کیا ہے، اور اب وہ مجھے فراڈ کے کیس میں کبھی بھی جیل بھیج سکتا ہے، اور تمہیں سڑک پر چھوڑ دے گا بھیک مانگنے کے لیے، اور تمہیں تو کوئی بھیک بھی نہیں دے گا۔ جب میں نے نور میں بین کا انٹرسٹ دیکھا تو میں نے خود ہی نور کو اس کے سامنے پیش کیا تھا۔ میں نے خود اس کو کہا تھا کہ نور اس کی ہو سکتی ہے، لیکن میں نہیں جانتا تھا وہ اس کے پیچھے اتنا پاگل ہو جائے گا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ تمہاری بیٹی وہاں پاکستان جا کر کسی سے شادی کر چکی ہے اور اپنی زندگی مزے سے جی رہی ہے، اور یہاں ہم برباد ہو گئے ہیں۔ میری بات سنو سمرا،
نور کو جلد سے جلد واپس لاؤ، بس میں اور کچھ نہیں جانتا، وہ بے حد غصے سے کہہ رہا تھا، جبکہ سمرا اس کی پوری بات سننے کے بعد یہ تو بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی کہ وہ بھی بہت برے طریقے سے اس سب میں پھنس جائے گی، اور اب اس کے پاس اس چیز کا کوئی حل بھی نہیں تھا۔ جب تک نور اس بات کو سمجھ نہیں جاتی وہ نور سے بات کرنا چھوڑنے والی ہرگز نہیں تھی۔ اسے کیسے بھی نور کو آنے پر قائل کرنا تھا۔ اس کے پاس بہت سارے راستے تھے نور کو واپس لانے کے لیے، اسی لیے اس نے مائک کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا اور نہ ہی بتانے کا ارادہ رکھتی تھی، اور وہ کیا کرنے والی تھی مائک تو کیا کوئی بھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ نور نے وہاں جا کر اس کے ساتھ بے ایمانی کی تھی، اسے دھوکہ دیا تھا، اور اب وہ اس دھوکے کی سزا اسے دینے والی تھی، کیونکہ اسے فرق نہیں پڑتا تھا سامنے اس کی بیٹی ہے یا کوئی اور۔ اسے صرف اپنا رائل لائف اسٹائل جینا تھا، جس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ وہ صبح سے صرف اور صرف ساحر کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی، اس کے لیے اس نے بہت دل سے آج کھانا بنایا تھا اور اب اسی کے واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جانے کیوں آج اسے اس کا اتنا انتظار تھا، وہ اپنے کمرے میں بھی نہیں گئی تھی، اس وقت بھی وہ اسی کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کیوں یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، بس آج اسے ساحر کا انتظار تھا، اور پھر ساحر سائیں آ گیا۔ وہ سیدھا کچن میں آیا تھا، اسے دیکھ کر حیران بھی ہوا۔ ارے واہ معصوم لومڑی، مجھے تو لگا تھا آج تمہیں جا کر دھکے دے کر جگانا پڑے گا، لیکن تم تو جاگ رہی ہو۔ حیرت سے وہ مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوا تھا، جبکہ وہ آہستہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ایک نگاہ اسے دیکھا، بہت ہینڈسم تھا وہ۔ اس نے شاید پہلے کبھی نوٹ نہیں کیا تھا، لیکن وہ تھا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ سبز تھا، ہلکی ہلکی داڑھی کے ساتھ گھنی کالی مونچھیں تھیں جو اس کی پرسنالٹی میں چار چاند لگاتی تھیں۔ اس کے ماتھے پر ہمیشہ بال بکھرے رہتے تھے، یا وہ خود بکھیر کر رکھتا تھا، شاید وہ جانتا تھا کہ وہ بکھرے بالوں میں کتنا پیارا لگتا ہے۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا وہ اس کے بالکل پاس آ رکا، ایک ہاتھ ٹیبل پر رکھتا ہوا وہ اس کی نگاہوں میں جھکا تھا۔ کیا بات ہے معصوم لومڑی، آج کیا نگاہوں سے گھائل کرنے کا ارادہ ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا اس سے سوال کر رہا تھا، جبکہ زاوش خاموشی سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ ساحر نے آہستہ سے اس کی نگاہوں پر پھونک ماری، وہ جیسے ہوش کی دنیا میں آتی اس کی پہنچ سے دور ہونے لگی تھی کہ اچانک ساحر نے اس کی کمر میں ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ اچانک افتاد پر وہ اس کے چوڑے مضبوط سینے سے ٹکرائی تھی، دونوں طرف سے دھڑکنوں نے ایک ساتھ شور مچایا تو وہ اپنے ہی دل کی آواز سن کر گھبرا گئی۔ کوشش مت کیا کرو مجھ سے دور جانے کی، تمہارے بس کی بات نہیں۔ ساحر سائیں سے پنگا اچھا نہیں جانے من، چھوٹی سی جان ہو، یہ نہ ہو مشکل میں آ جاؤ۔ کھانا دو مجھے، وہ اس کی کمر سے ہاتھ نکالتا کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا تو وہ ہڑبڑا کر فوراً سے آٹا نکالنے لگی۔ یاد ہے نا میں نے کیا کہا تھا، جیسا کھانا ہوگا ویسی سزا ملے گی۔ وہ اس کے پیچھے اچانک سے آتا اس کے کان میں بولا تو ایک بار پھر سے اسے اپنے کان میں دھڑکنیں محسوس ہوئیں۔ آج میں نے بہت اچھا کھانا بنایا ہے، ہمنا چاچی سائیں نے بھی کریلے کھائے ہیں، میں نے بہت محنت اور پیار سے بنائے تھے اور اب کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اسے اپنا کارنامہ سنایا تھا۔ ساحر شاہ نے ایک بے باک نگاہ اس کے وجود پر ڈالی اور پھر ہاں میں سر ہلاتا کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر اسے دیکھنے لگا پیار سے۔ وہ دلکشی سے مسکراتا اس کے ایک لفظ کو پکڑ چکا تھا، اس کے اچانک پیار سے کہنے پر وہ نگاہیں چرا گئی۔ لبوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ تھی جو اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر رہی تھی، لیکن اچھا بھی لگ رہا تھا۔ ساحر سائیں نے بہت غور سے سر سے پیر تک دیکھا، پھر ہاں میں سر ہلایا۔ پیار سے کا مطلب ہے کہ تم شادی کے لیے تیار ہو، کھانا واپس آ کر بعد میں کھاؤں گا، تم بناؤ میں آتا ہوں، بابا سائیں کے روم میں جا رہا ہوں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو زاوش اپنے ہاتھ روکے حیرانگی سے
اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ لیکن آپ جا کیوں رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے چاچو سائیں تو سو گئے ہوں گے نا؟ وہ خود کو پوچھنے سے روک نہ سکی تھی۔ ہاں میں جگا لوں گا، بے فکر رہو۔ میرے بابا سائیں کو مجھ سے زیادہ اہم نہیں ہیں اپنی نیندیں، میرے لیے جاگ جائیں گے۔ اور ویسے بھی میرے بابا سائیں کو یہ غلط فہمی ہے کہ تم ابھی شادی کے لیے تیار نہیں ہو، لیکن تم تو مجھے مکمل طور پر تیار لگ رہی ہو۔ اب پیار سے میرے لیے کھانے بنانے لگی ہو، میرا انتظار کرنے لگی ہو، تو اور کیا چاہیے ہوتا ہے شادی کی مکمل رضامندی کے لیے؟ تم بالکل تیار ہو، اسی لیے میں بات کرنے جا رہا ہوں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ اسی ہفتے میں رخصتی کا انتظام کروایا جائے۔ وہ بالکل سیریس انداز میں بول رہا تھا، جبکہ زاوش تو لفظ پیار سے کہہ کر پچھتائی تھی۔ ارے نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا، پلیز میری بات تو سنیں، میں تو ایسے ہی کہہ رہی تھی۔ ہم شادی ابھی تو نہیں کر رہے ہیں، اور ویسے بھی بابا سائیں نے بھی یہی کہا تھا ہماری شادی میرے پیپرز اور پھر رزلٹ کے بعد ہوگی، تو آپ اتنی جلدی کیوں کر رہے ہیں؟ وہ ایک سانس میں بولتی چلی گئی تھی، جبکہ اس کے انداز نے ساحر سائیں کو کہا لگانے پر مجبور کر دیا تھا۔ سارا پیار ختم ہو گیا ایک منٹ میں، بے وقوف لڑکی، کہیں نہیں جا رہا میں، صرف تمہیں تمہارے اصل روپ میں لانے کے لیے کر رہا تھا۔ تم کتنی معصوم ہو، بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں میں، اور ہماری شادی 4 مہینے بعد ہی ہوگی، تمہارے ایگزامز کے بعد، تاکہ بعد میں تمہارے پاس کوئی بہانہ نہ رہے، اور تب تک یہ ڈرامے بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیار سے کھانا بنا رہی تھی، انتظار کر رہی تھی۔ وہ زیر لب بڑبڑاتا واپس کرسی پر بیٹھتے ہوئے سگریٹ سلگا چکا تھا، جبکہ زاوش بیچاری تو بے وجہ ہی ماری گئی تھی۔ اگر وہ سچ مچ میں اس وقت چاچو سائیں کے کمرے میں جا کر شادی کی بات کرنے والا ہوتا تو اس بندے کا کیا بھروسہ کب کیا کر جائے۔ جب اسے چور نگاہ سے دیکھا، وہ آج سے پہلے اسے کبھی اتنا پیارا نہیں لگا تھا۔ اس کے لیے چائے بنا کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ برتن اٹھا کر دھونے لگی، جبکہ وہ کھانا کھانے کے بعد اب سگریٹ سلگاتے ہوئے بیٹھا تھا۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، غلط مطلب تو نہیں نکالیں گے نا؟ نہ جانے کیا سوچ کر وہ اسے مخاطب کر بیٹھی۔ ساحر سائیں کے لبوں کی تراش میں مسکراہٹ گہری ہوئی، جسے خوبصورتی سے چھپاتے ہوئے اس نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ نیلے رنگ کے سوٹ میں وہ قیامت ہی لگ رہی تھی، آنکھ کے اشارے سے گویا اجازت دی تھی، آپ نا سگریٹ پیتے ہوئے بہت پیارے لگ رہے ہیں۔ زاوش نے جملہ مکمل کیا ہی تھا کہ ساحر کے گلے میں جیسے دھواں اٹک گیا، جو اب کھانسی کی صورت میں باہر آ رہا تھا، جبکہ زاوش اپنی بات مکمل کر کے کچن سے بھاگ چکی تھی۔ پانی کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے اس نے گہرا سانس لیا کہ یہ آج کی تاریخ میں اسے لگنے والا دوسرا جھٹکا تھا، جو کافی خطرناک تھا۔ یہ لڑکی پاگل ہو گئی ہے یا پھر مجھے پاگل کرنے والی ہے؟ ایک ہی سانس میں پانی کا گلاس ختم کرتے ہوئے وہ زیر لب بڑبڑایا اور سگریٹ دوبارہ سے اٹھا لی، جو کھانستے ہوئے اس نے ٹیبل پر رکھ دی تھی۔ سگریٹ کو ایک نگاہ دیکھ کر اس نے ڈسٹ بن میں پھینک ڈالا۔ اب اسے جس نشے کی ضرورت تھی وہ 4 مہینے سے پہلے پورا ہو نہیں سکتا تھا، اور یہ سگریٹ اس کا وہ نشہ ہرگز پورا نہیں کر سکتا تھا۔ یہ تو تمہیں 4 ماہ کے بعد پتہ چلے گا معصوم لومڑی کہ میں سگریٹ پیتے ہوئے کتنا اچھا لگتا ہوں۔ انتظار بھی ہو رہا ہے، پیار سے کھانا بھی بن رہا ہے، اور سگریٹ پیتے ہوئے اچھا بھی لگ رہا ہوں۔ بھئی واہ، اگر تو یہ تمہاری کوئی چال ہے نا معصوم لومڑی، تو بہت غلط جگہ پنگا لے رہی ہو۔ چائے کا کپ ایک ہی سانس میں ختم کرتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ نیند تو اب ساری رات آنی نہیں تھی، کیونکہ معصوم لومڑی نیندیں اڑانے کا کام بخوبی جان چکی تھی۔ 4 ماہ بعد؟ نہیں سر، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میرا مطلب ہے ابھی ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ سے اچھے کی امید لگا کر رکھیں، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس زرنش نے ایک نگاہ سنان سائیں کی طرف دیکھا تھا، جو منہ پھلائے ہوئے بیٹھا تھا۔ صبح اسے چکر آنے کی دیر تھی کہ وہ اسے اپنے ساتھ ہسپتال لے آیا تھا۔
اسے لگا تھا کہ جس خبر کا انتظار وہ پچھلے 5 مہینوں سے کر رہا ہے وہ خبر اسے مل گئی ہے، لیکن ڈاکٹر نے کہا تھا کہ فی الحال ایسا کچھ نہیں ہے، یہ صرف آپ کی غلط فہمی ہے۔ اور یہ بات جان کر سنان خاموش ہو کر بیٹھ گیا تھا، جس پر زرنیش مسکرا دی تھی۔ کوئی بات نہیں، ابھی نہ صحیح، اللہ بعد میں دے دے گا، یہ تو تحفہ ہوتا ہے نا اللہ کا، ابھی نہ صحیح۔ زرنیش نے مسکراتے ہوئے سنان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ وہ اسپتال سے باہر نکل کر اسے گھر واپس چھوڑنے جا رہا تھا۔ اس کے انداز پر سنان سائی نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگایا تو زرنیش بھی مسکرا دی۔ سنان کو شروع سے ہی بچے بے حد پسند تھے، اسے بچوں سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، اور زرنیش جانتی تھی وہ اپنے بیبی کا انتظار کر رہا ہے، لیکن شاید فی الحال ان کی اس خواہش کو ابھی منظوری نہیں ملی تھی۔ زرین بیگم بھی 2-3 بار ذکر کر چکی تھی، ان کا کہنا تھا ابھی تک ان کے گھر میں کسی طرح کی خوشی نہیں آئی، نہ دارم سائیں کی طرف سے نہ ہی سنان سائیں کی طرف سے، اور یہی وجہ تھی کہ زرنیش کافی پریشان رہنے لگی تھی، جبکہ نور کو ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ تو بس دارم سائیں سے دن رات اپنے نخرے اٹھواتی اور اپنی زندگی بے حد خوشی سے جی رہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں زرنیش کو آج کل بہت زیادہ ٹینشن ہونے لگی تھی، کیونکہ سنان سائیں آج کل کچھ زیادہ ہی بچوں کے بارے میں باتیں کرنے لگا تھا۔ ابھی ان کی شادی کو صرف 5 ماہ ہی ہوئے تھے، لیکن زرنیش کو ابھی سے فکر لاحق ہونے لگی تھی۔ پھر ساحر اور زاوش کی شادی کی باتیں بھی ہونا شروع ہو چکی تھیں، جس کی وجہ سے آج کل ماحول بہت اچھا تھا۔ در میرا بیٹا، تم یہ سب باہر لے کر چلو اور میز پر لگاؤ، ابھی تمہارے بابا سائیں آتے ہوں گے۔ ہمنا نے کھانے کی ڈش اسے پکڑائی تو وہ فوراً ہی ڈش لے کر باہر نکلی۔ ابھی ٹیبل کے پاس پہنچی ہی تھی کہ اچانک دارم سائیں راستے میں آ گیا۔ جانم سائیں، یہ کون سا طریقہ ہے ہینڈسم مردوں سے ٹکرانے کا؟ شرم نہیں آتی ایک خوبصورت خوبرو نوجوان سے یوں ٹکراتے ہوئے؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا شرارت سے بولا، سوری ٹو سے مسٹر ہسبینڈ پلس خوبرو نوجوان جی، میں آپ سے ابھی ٹکرائی نہیں۔ در نے اس کی غلط فہمی دور کی، مگر کوشش تو مکمل تھی۔ دارم نے یقین سے کہا، میں جانتی بھی نہیں تھی آپ گھر آ چکے ہیں۔ اس نے انکار کیا تھا، ناقدری کہیں کی، تمہیں ہوش ہی کہاں ہوتا ہے شوہر کا؟ اوہو دارم سائیں، آپ کو تو بہانہ چاہیے ناراض ہونے کا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بہت مس کیا، آئی ایم سوری کہ آج میں آپ کو فون نہیں کر سکی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے آپ کی قدر نہیں ہے۔ ہوش نہیں، مجھے پتہ ہے آج آپ شہر گئے تھے کسی کام سے، اور اسی لیے میں نے فون نہیں کیا، کیونکہ جب آپ مجھ سے باتیں کرتے ہیں تو آپ کو کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا۔ میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی، تم مجھے ڈسٹرب نہیں کرتی جانم سائیں۔ ہاں، آج تمہاری آواز نہ سن کر میں بہت ڈسٹرب ہوا ہوں۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا، اوہ اگر ایسی بات تھی تو خود فون کیوں نہیں کیا؟ اچھا ایگو، وہ ایگو کھینچ کر ادا کرتے ہوئے سر کو ہلا رہی تھی، جس پر دارم سائیں کو ہنسی آئی۔ ہاں بالکل، تم نے نہیں کیا تو میں بھی کیوں کروں؟ وہ گردن اکڑا کر بولا، پھر اسے دیکھ کر مسکرایا۔ ٹائم نہیں ملا، کام بہت تھا، پھر سوچا شاید تم خود ہی فری ہو کر کرو گی، لیکن تم نے بھی نہیں کیا۔ خیر کوئی بات نہیں، کل زیادہ فون کرنا۔ وہ بے باکی سے اس کے رخساروں کا بوسہ لیتا پیچھے ہٹا تھا۔ دارم سائیں، ہم روم میں نہیں ہیں، تھوڑا سا تو لحاظ کیا کریں۔ وہ گھورتے ہوئے بولی، روم میں نہیں ہیں اسی لیے لحاظ کیا ہے؟ خیر یہ سب بات میں کرنا، پہلے روم میں آ کر مجھے کس کرو۔ ایک تو سارا دن فون نہیں کیا اور اب اوپر سے تمہارے نخرے برداشت کرو۔ جلدی آؤ کمرے میں، ٹائم نہیں ہے میرے پاس، واپس آ کر کھانا بھی کھانا ہے میں نے، تمہارے فون نہ کرنے کی وجہ سے سارا دن کچھ کھا نہیں سکا میں۔ وہ سختی سے کہتا اپنے کمرے کی جانب چلا گیا، جبکہ در تو اس کی فرمائش پر حیرت سے اسے گھورے جا رہی تھی۔ توبہ، فرمائشیں تو دیکھو ان لارڈ گورنر کی، کس تو ایسے مانگ رہے ہیں جیسے ایک کپ چائے کا مانگ لیا ہو۔ وہ غصے سے بڑبڑاتی جیسے ہی مڑی تھی، سامنے زاوش کو پوری بتیسی کھولے دیکھا۔ ادا سائیں کی کیا فرمائش کر رہے تھے جو تم کہہ رہی تھی؟ یہ فرمائشیں تو دیکھو لارڈ گورنر کی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں، کہہ رہے تھے کہ کپڑے نکال کر دو مجھے کمرے میں آ کر، تم یہ کھانا لگاؤ، میں اماں سائیں کی مدد کروں، تب تک میں تمہارے
ادا سائیں کو کپڑے دے کر آتی ہوں۔ تم یہ کھانا لگانے میں اماں سائیں کی مدد کرو، تب تک میں تمہارے ادا سائیں کو کپڑے دے کر آتی ہوں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی تو زاوش نے ہاں میں سر ہلایا۔ کپڑے ہی دے کر آنا، ناجائز فرمائشیں پورے کرنے کی ضرورت نہیں ہے ادا سائیں کی۔ اس کے اچانک کہنے پر در نے حیرت سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بھی کہتی زاوش کچن کی جانب بھاگ گئی تھی۔ تمہارا تو میں علاج کرواؤں گی تائی اماں سائیں سے، وہ اسے دھمکی دینے لگی۔ ہاں تو یہ بھی بتانا کہ تم ڈائننگ ٹیبل کے پاس کھڑی میرے ادا سائیں کو بہکا رہی تھیں، اور میں بھی بتاؤں گی کہ ڈائننگ روم کسی کپل کی پرسنل جاگیر نہیں ہے، وہاں کوئی بھی آ جا سکتا ہے، اسی لیے اسے اپنا پرسنل بیڈ روم سمجھ کر یوز نہ کیا جائے۔ ہم جیسے کنوارے معصوم لوگ بھی اسی گھر میں رہائش پذیر ہیں، اور تمہاری تو اس کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ وہ اس کے پیچھے بھاگ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے پکڑتی، اوپر سے دارم سائیں کی پکار سنائی دی، جس پر زاوش کی بتیسی ایک بار پھر سے باہر نکل آئی تھی۔ جاؤ، میرے ادا سائیں بلا رہے ہیں، جا کر انہیں وہ دو جو وہ مانگ رہے تھے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے شرارت سے بولی تو نور نے اسے گھور کر دیکھا۔ ارے میں کپڑوں کی بات کر رہی ہوں، تم ہی تو کہہ رہی تھی کہ ادا سائیں کپڑے مانگ رہے تھے، تو جاؤ جا کر دو، انہیں بھوک لگی ہوگی، فریش ہو کر کھانا کھائیں گے، وہ بے حد شرارت سے بولی، جبکہ در کا بس نہیں چل رہا تھا اس کا گلا دبا دے۔ یہاں کھڑی مجھے کیا گھور رہی ہو؟ وہاں میرا بھائی بھوکا ہے اور تم میں احساس نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ وہ اب بھی باز نہ آئی تھی تو میں تمہیں واپس آ کر پوچھتی ہوں، تمہاری لگامیں تو ساحر ادا کھینچیں گے۔ وہ جاتے جاتے اسے ساحر کی یاد دلا گئی تھی، جو آج 4 دن سے دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ نہ جانے وہاں ایسا کون سا ضروری ترین کام تھا جسے کرنا اتنا ضروری تھا۔ وہ اسے مس کر رہی تھی، لیکن یہ بات وہ کسی سے نہیں کہہ رہی تھی، خود سے بھی نہیں۔ اس دن کے بعد اس کا نشئی اس کے سامنے نہیں آیا تھا، کھانا وقت پر آ کر سب کے ساتھ ہی کھاتا تھا، نہ کوئی فرمائش اور نہ ہی کوئی غیر ضروری بات، زیادہ تر گھر سے باہر ہی رہتا تھا۔ اور اب جب سے گھر میں شادی کی بات شروع ہوئی تھی، تب سے تو باہر کے کام ہی ختم نہیں ہو رہے تھے۔ وہ معصوم تو آج کل اسے بہت زیادہ مس کر رہی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ یہ بات وہ کسی کو بتاتی نہیں تھی، اور نہ ہی کسی کو بتانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ یہ تو اس کا راز تھا ہی، وہ خود سے بھی چھپاتی تھی۔ وہ کمرے میں آئی تو دارم سائیں نہا کر ایک دم فریش اور شیشے کے سامنے کھڑا اپنے بال سکانے میں مصروف تھا۔ اسے دیکھ کر چہرہ پھیر گیا۔ زیادہ نخرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے میں کتنی مشکل سے آئی ہوں، وہ آپ کی لاڈلی مجھے وہاں نیچے کتنا تنگ کر رہی تھی، یہاں آپ منہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے پاس آتے ہوئے وہ کہنے لگی تو اسے اپنے قریب محسوس کرتے ہوئے دارم سائیں نے اگلے ہی لمحے اس کے بازو سے کھینچ کر اپنے آگے کھڑا کر دیا۔ اس کے شولڈر پر اپنا چہرہ رکھتے ہوئے وہ اسے اپنی باہوں میں قید کرتا، اسے اور خود کو سامنے آئینے کے فریم میں دیکھنے لگا۔ وہ ایک مکمل خوبصورت کپل تھا۔ سب کی باتوں پر نہیں، میری فرمائش پر دھیان دو جانم سائیں، میں بہت تھکا ہوا ہوں اور میری تھکاوٹ صرف تم مٹا سکتی ہو۔ اسے اپنی طرف گھماتے ہوئے وہ اپنی فرمائش پر قائم تھا۔ اس کی خمار آلود نگاہیں دیکھتے ہوئے وہ مسکرا دی تھی۔ اس سے شرمانا گھبرانا اب کافی کم ہو چکا تھا۔ ان 5 مہینوں میں وہ ایک دوسرے کو مکمل طور پر سمجھ چکے تھے۔ یہ ساتھ حسین تھا، چھوٹی موٹی باتوں میں لڑائی جھگڑے بھی لگے رہتے تھے، جیسے دارم سائیں کا گھر دیر سے آنا، در کا فون نہ اٹھانا، در کا اس سے زیادہ کسی اور کو وقت دینا، یا پھر دارم سائیں کا اس کے نہ کہنے پر بھی کام پر چلے جانا۔ ایسے چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑے ان دونوں میں اکثر لگے رہتے تھے، جو ان دونوں کی شادی شدہ زندگی کو مزید خوبصورت بناتے تھے۔ اور اس وقت وہ اپنے ان لمحات کو خوبصورت بنا رہا تھا۔ اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے اس وقت وہ صرف اپنی تھکن مٹانے کا ارادہ رکھتا تھا، جب اچانک ہی در کا فون بجنے لگا تھا۔ تمہاری ماں کو پتہ چل جاتا ہے کیا کہ ہم ایک دوسرے کے قریب کب آتے ہیں؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ نہیں، ابھی تک وہ اتنی بڑی پیرنی نہیں بنی کہ انہیں کچھ بھی پتہ چل جائے گا۔ دارم سائیں، آپ کی ٹائمنگ ہی غلط ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے فون کی جانب متوجہ ہونا چاہا، جب اگلے ہی لمحے وہ اس سے
چہرے کو جب اگلے ہی لمحے وہ اس کے چہرے کو اپنی مضبوط ہتھیلی میں قید کر چکا تھا۔ میری ٹائمنگ بالکل صحیح ہے جانم سائیں، تم اپنی ماں سے کہو وہ اپنی کال ٹائمنگ تبدیل کر لے، کیونکہ تمہاری ٹائمنگ میرے حساب سے سیٹ ہوتی ہے۔ اس کے لبوں پر بے باک سی لب رکھتا وہ شدت سے بھرپور بوسہ لیتا اسے چھوڑ کر اس کے گال تھپ تھپاتا ہوا بولا، جس پر در نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ لگتا ہے تمہارا فون اٹھانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اچھی بات ہے، ادھر آ جاؤ میرے پاس۔ اسے خود کو گھورتے پا کر وہ فوراً اس کی طرف متوجہ ہوا اور واپس اپنے پاس بلانے لگا تھا۔ جی نہیں، میرا پورا ارادہ ہے فون اٹھانے کا، اور آپ تو ذرا دور ہی رہیں مجھ سے، اور جب تک میں بات کرتی ہوں تب تک کپڑے پہن لیں۔ ہر وقت جان سینا بننے کا شوق چڑھا رہتا ہے۔ وہ اسے دیکھتی ناک سکیڑتی فون اٹھا کر باہر بالکنی کی طرف آ گئی تھی، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ دارم سائیں اس کی ماں کو زیادہ پسند نہیں کرتا، اور اس کی ماں کی بھی یہ بات ہی کچھ ایسی تھی، شاید ہی اسے اس گھر میں کوئی اور پسند کرتا تھا، لیکن وہ تو کرتی تھی، وہ اس کی ماں تھی، اس کے لیے اہم تھی۔ بے شک ان کی باتیں آج بھی وہی تھیں جو یہاں آنے کے بعد سے وہ کرتی آئی تھیں، لیکن اب اسے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ بس اس کی ماں اس سے بات کر لیتی تھی، اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ بارات والے دن ہم سب ایک جیسے کپڑے پہنیں گے، اور مہندی والے دن بھی، لیکن ولیمے والے دن ہم سب الگ الگ کپڑے پہنیں گے۔ ہر فنکشن میں ایک جیسے کپڑے اچھے نہیں لگیں گے نا۔ ثنا زمین پر بیٹھی فیصلے سنا رہی تھی۔ کہنے کو وہ بھی تو ہونے والی دلہن تھی، لیکن اس کا صرف نکاح ہونے جا رہا تھا۔ وہ بھی فون پر سارا پھپھو کے شوہر کی طبیعت اچانک خراب ہونے کی وجہ سے ان کا پاکستان آنا کینسل ہو چکا تھا، کیونکہ شادی کی باتیں پہلے ہی شروع تھیں اور تاریخ وغیرہ بھی سب کچھ رکھ لی گئی تھی، اسی لیے شادی اسی تاریخ پر ہونے والی تھی۔ لیکن فی الحال ثنا کا صرف نکاح کیا جا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اب ثنا بھی کھل کر حصہ لے رہی تھی، ورنہ پچھلے کچھ دنوں سے وہ کافی پریشان تھی اپنی شادی کی باتوں کو لے کر، لیکن صرف اپنے نکاح کا سن کر وہ اب کافی ریلیکس ہو گئی تھی۔ وہ فی الحال اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتی تھی، اور اسے یہ بھی لگتا تھا وہ ابھی عارض سے شادی کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن یہ وجہ وہ کسی کو بتا نہیں سکتی تھی، کیونکہ گھر میں سب کے سامنے وہ شادی کے لیے رضامندی ظاہر کر چکی تھی۔ کوئی مجھ سے بھی میری مرضی پوچھ لو، اوپر بیڈ پر بیٹھی زاوش نے انہیں گھورتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ، دلہن سے کچھ نہیں پوچھا جاتا، یہ سارے کام دلہن کی بہنوں کے ہوتے ہیں، اسی لیے تم منہ بند کر کے وہیں آرام سے بیٹھی رہو، زرنیش نے سختی سے ڈانٹتے ہوئے کہا، اور ایک بار پھر سے وہ سب اپنی باتوں میں لگ گئیں۔ میرا بھی دن آئے گا زرنیش ادی، اس نے زرنیش کو دیکھتے ہوئے دھمکی دی تو وہ دانت نکال کر پیسنے لگی۔ ہائے میرا بچہ، تمہارا دن آیا تھا اور تم نے میری خوب بینڈ بجائی تھی، اور اب میرا دن آیا ہے۔ ویسے ماننا پڑے گا نا، سب تو اس کے پیپرز کے رزلٹ آنے کا انتظار اس طرح سے کر رہے تھے جیسے اسے فرسٹ پوزیشن ملے گی۔ ہمیں تھوڑی نہ پتہ تھا 2 سپلیاں لے کر بیٹھ جائے گی۔ میں تو یہ سوچ رہی تھی اور کچھ نہ صحیح اچھے نمبروں میں پاس ہی ہو جائے گی، لیکن اس نے تو ہم سب کی ناک کٹوا دی، ثنا نے ان کی باتوں میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔ اور نہیں تو کیا، مجھے تو اتنی شرمندگی ہو رہی ہے اسے اپنی بہن کہتے ہوئے۔ اب جب میں بورڈ میں ٹاپ کروں گی تو کس منہ سے سب کو کہوں گی یہ 2 سپلیاں لے کر بیٹھنے والی عورت میری بہن ہے۔ سب کو موقع مل رہا تھا تو ثانیہ کیوں پیچھے رہتی؟ ایک بات کان کھول کر سن لو تم سب، خبردار جو کسی نے مجھے عورت کہہ کر پکارا، حد ہو گئی، اگر میں کچھ بول نہیں رہی تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے آپ سب لوگ مجھے عورت کہہ کر پکارو، میں ایک حسین دوشیزہ ہوں۔ اس نے اپنا مکمل تعارف کرواتے ہوئے کہا تو سب نے بے اختیار کہا لگایا، دوشیزہ بھی کیوں؟ تمہیں تو ہم چھوٹی سی معصوم بچی کہتے ہیں۔ یہاں تمہاری شادی ہونے جا رہی ہے اور اس کی بات سنو، زرنیش نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ آج اس کی ڈیٹ فکس کر دی گئی تھی، دن ڈالے جا رہے تھے، 2 دنوں میں اسے مائیوں بٹھا دیا جاتا۔ ساحر سے پہلے بھی اس کی ملاقات نہیں ہو رہی تھی تو آگے تو باقاعدہ رسم کے ساتھ ان کی ملاقات کو بند کر دیا جانے والا تھا، اور یہاں ساحر سائیں کو کوئی پرواہ نہ تھی۔ عجیب انسان تھا، نہ تو کھل کر اپنے جذبات کا اظہار کرتا تھا اور نہ ہی اسے سکون سے رہنے دے رہا تھا۔
اگر تو وہ اسے پسند کرتا تھا تو کہہ دیتا کہ اسے بھی سکون مل جاتا، لیکن نہیں، جب بھی اس کا سامنا ہوتا سختی سے گھورتا، ویسے ہی جیسے بچپن میں گھورتا آیا تھا۔ سگریٹ تو جیسے اس کی اصل محبوبہ تھی، جو ہر وقت اس کے لبوں میں دبی ہوئی رہتی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کو اس سے بھی جلن سی محسوس ہونے لگی تھی۔ یہاں شادی کے دن سر پر آ رہے تھے اور اس انسان کو اپنے کاموں سے ہی فرصت نہیں تھی۔ یہاں کیا صرف میری ہی رسمیں ہوں گی؟ ساحر سائیں کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ 4 دن سے وہ گھر واپس نہیں آئے، کسی کو خیال تک نہیں ہے کہ وہ بھی تو دلہا ہے۔ نہ جانے کیسے اس کی زبان سے پھسل گیا تھا اور اب سب اسے منہ کھولے حیرت سے دیکھے جا رہے تھے۔ اللہ، کتنی پرواہ ہے اسے اپنے ہونے والے میاں کی۔ اگر اتنی ہی زیادہ فکر ہو رہی ہے تو فون کر لو نا ان کو۔ ثنا نے فون اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اپنی خدمات پیش کی تھیں، جس پر وہ تکبر کر کے دیکھنے لگی۔ ارے نہیں نہیں، میرا ایسا کوئی مطلب نہیں تھا، میں تو ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ میرا دماغ خراب ہے جو میں انہیں فون کرنے لگوں گی۔ وہ فون خود سے دور پھینکتے ہوئے کہنے لگی تو سب پھر سے ہنسنے لگیں۔ جب زرنیش کو باہر سے سنان کی آواز سنائی دی۔ سنان 4 دن کے بعد گھر واپس آیا تھا تو مطلب صاف تھا، اس کے ساتھ ساتھ ساحر بھی گھر واپس آ چکا تھا اور یقیناً وہ بھی جانتا تھا کہ گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ وہ اپنی شادی کو لے کر کتنا ایکسائٹڈ ہے، لیکن ان سب لڑکیوں کے سامنے تو وہ نہیں جان سکتی تھی، اور کل کے بعد مائیوں کی رسم ہونی تھی تو پھر مکمل پردہ کرنا ضروری تھا۔ اسے یہ سوچ کر اداسی ہونے لگی تھی کہ وہ ساحر سائیں کے دل کے خیالات کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ وہ شادی کو لے کر کیا سوچتا تھا، یعنی آنے والی زندگی کے لیے اس کے کیا خیالات تھے، زاوش کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا۔ اسی لیے وہ شادی سے پہلے ایک بار ساحر سائیں سے ملنا چاہتی تھی، اس سے تفصیلی بات کرنا چاہتی تھی، لیکن شاید اب ایسا ممکن نہیں تھا۔ وہ چاہ کر بھی یہ بات کسی کو نہیں بتا سکتی تھی۔ پہلے ہی انگلش اور میتھس میں سپلی لے کر سب کے طعنوں کا شکار ہو رہی تھی، کیونکہ اس کی یہ بات ماننے کو تو کوئی تیار ہی نہیں تھا کہ انگلش کا پیپر اس کا بہت اچھا ہوا تھا اور میتھ کے تو ٹیچر ہی ٹھیک نہیں تھے۔ اگر وہ اسے ٹھیک سے سمجھاتے تو یقیناً اس کا پیپر اچھا ہوتا، لیکن برا تو پھر بھی نہیں ہوا تھا۔ اس نے 20 نمبر تو لے لیے تھے، اور یہی بات جب اس نے اماں سائیں کے سامنے کہی تو وہ اس کی جوتوں سے دھلائی کرنے کے بعد کہہ چکی تھی کہ ان 20 نمبروں کا تم اچار ڈالو۔ اب بھلا انہیں کون سمجھائے کہ نمبروں کا کوئی اچار ڈالتا ہے بھلا؟ ایک تو یہ مائیں بینا ہر چیز میں اپنا فائدہ ہی ڈھونڈتی رہتی ہیں۔ آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب، سنان شاہ کی بیوی کا نام زرنیش ہے اور وہ اس وقت یہاں ہمارے ساتھ گھر میں موجود ہے۔ دارم فون کان سے لگائے باہر لان میں ٹہلتے ہوئے بول رہا تھا۔ نہ جانے یہ ڈاکٹر کون تھا جو پچھلے 3-4 گھنٹوں سے مسلسل تنگ کر رہا تھا۔ سر، شاید آپ میری بات سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ یہاں میرے پاس ایک لیڈی ہیں، ان کے پاس نکاح نامہ موجود ہے اور نکاح نامہ پر سنان شاہ کے دستخط بھی موجود ہے۔ اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے تو پلیز یہاں آ کر دیکھ لیں۔ ڈاکٹر نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ میری بات سنو ڈاکٹر، تم نہ جانے کون سے سنان شاہ کی بات کر رہے ہو۔ اس دنیا میں ایک سنان شاہ تو ہے نہیں۔ اس وقت میرا دماغ خراب مت کرو، میرے گھر میں شادی کا ماحول ہے۔ اب اسے غصہ آنے لگا تھا۔ دیکھیے سر، میں جانتا ہوں کہ اس دنیا میں بہت سارے لوگ ایک ہی نام کے موجود ہیں، لیکن اس لڑکی کے پاس آپ کے بھائی کی تصویر ہے۔ کیا میں آپ کو جانتا نہیں ہوں جو آپ کے ساتھ ایسا گھٹیا مذاق کروں گا؟ اس لڑکی کا نام مسکان ہے اور اس کے پاس ایک نکاح نامہ ہے جو تقریباً 3.5 سال پرانا ہے۔ یہ لڑکی پچھلے 3 ماہ سے کوما میں تھی، کچھ دن پہلے ہی اسے ہوش آیا ہے، اور اس لڑکی کے ساتھ فرح نام کی لڑکی ہے جس کا دعویٰ ہے کہ سنان شاہ نے اسے جان سے مارنے کی کوشش کی ہے، یہاں تک کہ وہ 3 مہینوں سے پریگننٹ تھی، اور اس نے اس پر اتنا تشدد کیا ہے کہ وہ اپنا بچہ کھو چکی ہے۔ اس لڑکی کے پاس ساری رپورٹس موجود ہیں، لیکن وہ لڑکی مینٹلی طور پر بہت ڈسٹرب ہے۔ اسے سنان شاہ کے علاوہ کسی کی شکل یاد نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، بس بکواس بند کرو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، باقی باتیں وہاں پر ہی ہوں گی۔ وہ زرنیش اور سنان کو ایک ساتھ باہر نکلتے دیکھ کر بولا اور فون رکھ دیا تھا۔ دارم سائی، میں ذرا باہر جا رہا ہوں اپنی بیگم کو لے کر، باقی آپ سنبھال لیجیے گا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو دارم نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ کیا تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہو؟ دارم نے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ اور تو کچھ نہیں کہنا، بس یہی بتانا تھا کہ ہم باہر جانے والے ہیں۔ اسے دیکھ کر مسکرایا تو دارم سر ہاں میں ہلاتا اندر کی جانب چلا گیا تھا۔ نہ جانے کیا تھا دارم کے انداز میں جو سنان کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ آئیے دارم صاحب، آپ کو اس لڑکی سے ملواتا ہوں۔ وہ کافی عرصے سے کوما میں تھی، کچھ دن پہلے ہی اسے ہوش آیا ہے۔ ایک لڑکی ہے اس کے ساتھ جس کا نام فرا ہے، اور اس لڑکی کا دعویٰ ہے کہ یہ لڑکی جس کا نام مسکان ہے وہ سنان شاہ کی بیوی ہے، اور سنان شاہ نے اسے جان سے مارنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ اس کی قسمت اچھی تھی کہ اس کی جان بچ گئی۔ اس لڑکی کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہ لڑکی آپ کے بھائی سنان شاہ کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ یہ سب کچھ تو تم مجھے فون پر بھی بتا چکے ہو ڈاکٹر، مجھے اس لڑکی سے ملواؤ، میں خود فیصلہ کروں گا وہ لڑکی سچ بول رہی ہے یا پھر جھوٹ۔ دارم سائی 3 گھنٹے کی لمبی مسافت طے کر کے صرف اور صرف اس لڑکی سے ملنے شہر تک آیا تھا جو سنان شاہ کی بیوی ہونے کا دعوے دار تھی۔ یہ اس کا یقین تھا یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے اور صرف سنان کو پھنسانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے، لیکن وہ دیکھنا چاہتا تھا وہ لڑکی کس حد تک جا سکتی ہے۔ اسے سنان پر خود سے زیادہ یقین تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سنان کبھی بھی اس کی بہن کے ساتھ دغا بازی نہیں کر سکتا۔ وہ زرنیش سے بے حد محبت کرتا تھا۔ پچھلے 5 مہینوں میں ان کی شادی شدہ زندگی میں کسی قسم کی کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہوئی تھی، اور سنان زرنیش سے کتنی محبت کرتا تھا وہ سب گھر والوں کے سامنے تھی، یہاں تک کہ ساحر تو سنان کو چڑھانے کے لیے یہ بھی کہہ دیتا تھا کہ وہ جورو کا غلام ہے جسے وہ ہنس کر قبول کر لیا کرتا تھا۔ ایسے میں اس طرح کسی کا بھی اٹھ کر یہ کہنا کہ وہ سنان شاہ کی بیوی ہے اور سنان شاہ کے بچے کی ماں بننے والی ہے ناقابل قبول تھا۔ سنان بہت سیدھے سادے نرم مزاج کا آدمی تھا۔ یقیناً دارم کے ہی کسی دشمن نے اسے پھنسانے کی کوشش کی تھی، لیکن شاید اس کا دشمن یہ بھول گیا تھا کہ سنان شاہ کے آگے دارم شاہ خود کھڑا ہے اور وہ سنان شاہ کو کبھی کچھ نہیں ہونے دے گا۔ ڈاکٹر کے ساتھ وہ ایک کمرے میں داخل ہوا جہاں بیڈ پر ایک لڑکی کافی بری حالت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، حلیہ بھی کافی عجیب بنا رکھا تھا، شاید وہ دماغی طور پر ڈسٹرب تھی۔ جبکہ اس کے ساتھ دوسری لڑکی جو تقریباً 30 سے 35 برس کی تھی اسے دیکھتے ہی اس کے جانب مڑی۔ یہ ہیں دارم شاہ جن کے بارے میں آپ کو کہہ رہی تھی، آپ کو ان سے ملنا ہے۔ میں نے یہ بات فی الحال صرف انہی تک رکھی ہے، باقی آپ کو ان سے جو بھی بات کرنی ہے کر سکتی ہیں۔ ڈاکٹر نے اس کا دارم سے تعارف کروایا۔